پہلے تو میں کلیئر کر دوں کہ میں منکر حدیث نہیں ہوں، لیکن میں دیوبندی کیا ہوں. نہیں ہے؟ میرے ذہن میں منکر میں منکرین حدیث میں سے نہیں. اچھا نہیں اچھا، نہیں، منکر منکرین نہیں حدیث میں سے نہیں. لیکن ایک ٹھیک. سوال میرے ذہن میں آتا رہتا ہے جی. کہ یہ جو اصول حدیث ہے، جیسے کہ تو یہ اصول حدیث جو وضع کیے ہوئے ہیں یہ اجتہادی ہے، تو یہ کیا یعنی ضمنی طور پہ ہم اس کو لیں گے یا قطعی طور پہ؟ بھائی اصول حدیث میں جو تحقیق ہوتی ہے وہ واجب ہے، فرض ہے، کوئی ایسا نہیں کہ آپشنل مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ کوئی فاسق اگر کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق ضروری ہے. تو یہ تحقیق کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ کوئی فاسق فاجر خبر لائے گا تو تحقیق کرنا. اس لیے محدثین جو حدیث کا ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں ایک فسق کی انکوائری کے لیے، فسق کی تفتیش کے لیے، اس کی جانچ پڑتال کے لیے ثقاہت کا انہوں نے معاملہ رکھا ہے. اور ہر شخص کا فسق چیک کرنا ہے، اس لیے انہوں نے اتصال کا معاملہ بھی رکھا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ چیک نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ثقاہت کی جو شرط ہے، جو اتصال کی شرط ہے، اسی قرآن کی آیت سے جو ہے. اس کے علاوہ ابن ماجہ میں اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ ہمارے حوالے سے اگر کوئی بات کرنا چاہے فَلْيَقُلْ صِدْقًا، تو صرف سچی بات ہی کہے گا، جھوٹی بات نقل ہی نہیں کر سکتا کوئی. بلکہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے تعلق سے الگ سے حدیث ہے، مروانی بھی حدیث یرانو کذب و عدل الکاذبین. تو یہ تمام آیات اور تمام احادیث کو اکٹھا کر کے محدثین نے جو سب سے اعلیٰ معیار ہو سکتا ہے تحقیق کا، تفتیش کا، وہ قائم کیا ہے. احادیث کو پرکھنے میں پوری دنیا میں آج تک کسی بھی خبر کو پرکھنے کا یہ معیار نہیں اپنایا گیا. مصیبت یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جیسے قصہ کہانی لوگ بیان کرتے ہیں ایسے حدیثیں بیان ہوئی ہیں. کہتے ہیں لوگوں کے بیان کردہ باتیں ہیں. ارے لوگوں کی بیان کردہ باتیں ہیں. آپ اگر اصول حدیث کی باریکیوں میں جائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، دنیا حیران رہ جائے گی کہ کتنا اعلیٰ معیار قائم کیا ہے حدیث کو پرکھنے کا. ایسے ہی کسی کے بیان کرنے سے حدیثیں نہیں قبول کی جاتی ہیں. بہت کڑی شرطیں ہیں حدیث کو قبول کرنے کے لیے. اس لیے احادیث جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہو جائیں اس کا قبول کرنا واجب ہے، فرض ہے، کوئی آپشنل مسئلہ نہیں ہے. جی. اصل میں یہ میرے ذہن میں بات اس لیے آئی تھی کہ میں علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ کا جو رسالہ ہے وہ اصول حدیث والا. کون علامہ؟ ابن صلاح، امام ابن صلاح رحمہ اللہ. ہاں، مقدمہ ابن صلاح. ہاں، مقدمہ پڑھ رہا تھا میں ان کا، تو وہاں پہ جی. صحیح حدیث کی تعریف میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ صحیح حدیث تو خالص وہ ہے کہ جس میں وہ اوصاف پائے جاتے ہو جو صحیح حدیث کے لیے قابل یعنی شرط ہے. تو ان اوصاف کا اگرچہ اس کے اندر ہو سکتا ہے حقیقتاً کہ وہ حدیث اوصاف کی وجہ سے صحیح ہو، لیکن یہ بھی پاسبلٹی ہے اس کے اندر کہ وہ حقیقتاً ضعیف ہو، لیکن چونکہ اس میں وہ اوصاف پائے جا رہے لہٰذا اس کو صحیح قرار دیا گیا. دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی. قرآن کی بہت ساری آیات سے بھی اہل علم نے یہ استنباط کیا ہے. تو اگر جن احادیث پر امت کا اتفاق ہو گیا، یہ جو بات کریں ابن صلاح جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، یہ زن وغیرہ کا جو بات ہوتی ہے وہ دوسری احادیث کے بارے میں ہوتی ہے، چند احادیث کے بارے میں ہوتی ہے. لیکن جن احادیث پر امت نے اتفاق کر لیا، اجماع کر لیا، اس کو تو ابن صلاح کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ جو ہے اس میں کسی اور پہلو کی گنجائش ہے. جیسے صحیحین کی روایتیں، تو صحیحین کی روایتوں پر چونکہ اجماع ہو چکا ہے، اس لیے اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط ہو. نہیں، وہ قطعیت کا فائدہ دیتی ہیں. صحیحین کی احادیث قطعیت کا فائدہ دیتی ہیں، کیونکہ وہ مسئلہ صرف صحت کا نہیں ہے، صرف تحقیق کا نہیں کہ کسی امام نے اس کو صحیح کہہ دیا. مسئلہ یہ کہ امت نے اجماع کر لیا ہے، اس لیے وہ احادیث صحت میں قطعیت کے درجے کو پہنچ چکی ہیں. اسی طرح خبر واحد یعنی جو صحیحین سے باہر ہے، ان کی صحت پر امت نے اتفاق کیا ہے، یہ جو ہے اس پر بھی جو ہے اجماع ہو چکا ہے، تو وہ بھی قطعیت کے ساتھ صحیح ہے. ایسے ہی خبر واحد کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ زن وغیرہ کا فائدہ دیتی ہے، لیکن اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں اگر قرائن اس کے ساتھ ملے ہیں، قرائن میں یہ صحیحین کا ہونا، اجماع کا ہونا، قبول عام حاصل ہو اس کو، تو پھر اس کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے کہ اس میں کوئی اور پہلو ہو سکتا ہے. جی. اور ایک بات یہ بھی ہے، ہاں، دوسری بات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ خبر میں اگر یہ امکان ہے، کسی بھی چیز میں امکان ہے، تو یہ صرف امکان نہیں دیکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ غالب امکان کیا ہے. جیسے ایک کذاب راوی ہے، کذاب ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جھوٹی بولے، کبھی سچ بھی بول سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ فاسق ہے، وہ کذاب ہے،
اس لیے اس کی کوئی بات نہیں لی جائے گی, اس کی بات بالکل بھی نہیں سنی جائے گی. اسی لیے شریعت نے جو رکھا نا کہ عادل گواہ ہوں, تو ایسا نہیں کہ غیر عادل ہمیشہ جھوٹ بولے گا, لیکن جو معیار قائم کیا گیا ہے, تو قبول و رد کا جو معیار قائم کیا گیا ہے وہ بھی قرآن و حدیث سے مستنبط ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس بات کو قبول کریں گے. یہ کہہ دینا کہ کسی محدث نے لکھا ہے کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے, ہر چیز میں ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو قبول کیا کرنا ہے؟ آپ کو قبول وہ کرنا ہے جس کی صحت ثابت ہو چکی ہو, جس کے بارے میں یہ ظن غالب ہے کہ یہ بات صحیح ہے, اسے آپ کو قبول کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام جو لوگوں کو بتاتے تھے, اور اسی طرح سے تابعین کے دور میں جو لوگوں کو بتاتے تھے, وہ کسی ایک کے بتانے پر بھی اس کو قبول کیا جاتا تھا. صحابہ جھوٹ نہیں بول سکتے, لیکن صحابہ انسان ہیں, بشری تقاضے کے مطابق چوک تو ہو سکتی ہے نا, ہو سکتی ہے, ان سے نسیان ہو سکتا ہے, بھول چوک ہو سکتی, ہوا بھی ہے, لیکن اس کو بنیاد بنا کے کہ چونکہ ان سے بھول ہو سکتی ہے اس لیے ان کی کوئی بات نہیں لینا, اس کو قبول ہی نہیں کرنا, ایسا صحابہ کے دور میں دیکھنے کو نہیں ملا ہے. اللہ کے نبی نے جو تعلیم دی, یعنی قبول کرنے کی, احادیث کے قبول کرنے کا جو اللہ کے نبی نے سسٹم دیا, وہ یہی دیا ہے کہ صحابی نے بتا دیا, کسی نے بتا دیا حدیث, اور وہ قابل اعتماد ہے تو آپ کو ماننا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں غلطی کا امکان صرف جھوٹ بولنے کا نہیں, غلطی کا امکان بشری تقاضے کے مطابق بائی دا مسٹیک بھی کوئی خطا ہو سکتی ہے. یعنی صحابی سے بھی کوئی روایت بیان کرنے میں ہو سکتا ہے کوئی جملہ بھول جائے, کوئی جملہ الٹ جائے, اور ایسا ہوا بھی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقد بھی کیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جہاں ایسا پروف ملے گا وہاں آپ کہیں گے چلو اس کو کریکٹ کیا جائے. لیکن عام حالات میں خود اللہ کے نبی نے اپنے دور میں جو صحابہ کو بھیجا, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ وہاں دین سکھانا, یہ سکھانا, وہ سکھانا, کیا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشری تقاضے کے مطابق کوئی چوک نہیں ہو سکتی, لیکن جب تک ثبوت نہیں ملا, جب تک آپ رد نہیں کر سکتے. یہ اللہ کے نبی کے دور میں ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں یہ منہج دیا ہے, یہ ماحول دیا ہے کہ اگر حدیث آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے, آپ پر لازم ہے کہ آپ اسے قبول کریں. آپ یہ خطا کا امکان بتا کے آپ رد نہیں کر سکتے. جی جی میں ایک اس کی تھوڑی سی وضاحت, میں بھی یہی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ جو چیز ثابت شدہ جو چیزیں ہیں, ان ثابت شدہ چیزوں میں ہو سکتا ہے یا امکان ہے یا ممکن ہے, ان پر اصول نہیں بنتا, امکانیات پہ اصول نہیں بنتا. اصول ثبوت کے حساب سے بنتا ہے کہ کوئی چیز کے لیے ثبوت کا یہ اصول ہے, یہ اصول ہے, یہ چیز ثابت ہو گئی, اس میں امکان ہے تو امکان اصول نہیں ہو سکتا. انسانی حیثیت میں ہم آخری درجے تک تحقیق کے مکلف ہیں, یعنی ہم نے انسان کی تحقیق کے جو آخری درجات ہوتے ہیں وہ وہاں تک ہم پہنچ گئے, اس سے آگے ہم نہیں پہنچ سکتے, تو ہم اس کے مکلف ہی نہیں ہیں. اور جس چیز کے ہم مکلف ہی نہیں ہیں, جو چیز ہماری طاقت ہی میں نہیں ہے, اس کا مطالبہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی کوئی اپنی چرب زبانی کی وجہ سے کوئی فیصلہ اگر اپنے حق میں کروا لیتا ہے میرے سامنے آ کر کے, تو اس نے جہنم کا ٹکڑا لیا. اب بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں یہ امکان موجود ہے, اس امکان کی بنا پر رسول کا فیصلہ تھوڑی غلط ہو جائے گا کہ رسول فیصلہ غلط کرتے ہیں, رسول کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہو گیا, اسے مانا نہیں جائے گا. تو کسی چیز کے امکان کی وجہ سے جب وہ ثابت ہو جائے اصولوں سے, تو ثابت ہونے کے بعد امکانیات کو آپ اس کے رد کے لیے دلیل نہیں بنا سکتے, کیونکہ ممکن ہے اور ہو سکتا ہے پر کوئی دنیا کی کوئی چیز ثابت نہیں رہ پائے گی. میں نے اسٹریم ہی میں ایک مثال دیا تھا کبھی کہ بھائی چہرہ مورا بھی ابا سے ملتا ہے, ہاں پورا خاندانی چیز سب, پورا ظاہر, آواز, الفاظ, انداز, اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ, گفتگو سب ملتا ہے. اماں بھی کہہ رہی ہے تمہارے جو ہے ابا ہیں, ابا بھی بتا رہے ہیں میں اس کا ابا ہوں, ساری چیزیں ہیں, لیکن اب وہ انسان یہ پالنے کی ہو سکتا ہے. تو اب اس ہو سکتا ہے پہ بھائی کیا کہا جائے, ایسا ہو سکتا قابل قبول نہیں. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ منکرین حدیث اس ہو سکتا ہے کو لے کر بہت کام کرتے ہیں, اور مختلف علماء کی باتوں کو لا کر کے پیش بھی کرتے ہیں. خود غالباً مولانا مودودی اور امین حسن اصلاحی نے بھی اس طرح کی باتیں پیش کی ہیں کہ بھئی گارنٹی تو نہیں ہے نا, ممکن تو ہے نا, ممکن ہے پہ اصول نہیں بنتا جب ثابت ہو جائے. جزاک اللہ. تحقیق بھائی آپ کو اور جو معیار ہے قبول کرنے کا, اصل میں دیکھیں دونوں میں فرق کیا محدثین, ایک بات, دونوں میں ایک منٹ, جی کفایت,
ہاں جب محدثین یہ بحث کرتے ہیں نا ظن غالب کی وغیرہ، تو وہ بحث اس درجے کے بارے میں ہوتی ہے، یعنی روایت جو نقل ہو کر آئی ہے، نقل کا درجہ کیا، اس لحاظ سے اس ٹاپک کیا ہوتا ہے، موضوع کیا ہوتا ہے کہ اس روایت کا درجہ کیا ہے، یعنی ثبوت کے اعتبار سے، نقل کے اعتبار سے کس مقام پر ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے قبول کرنے کی، سارے محدثین ایک زبان ہے کہ اگر صحت کا ٹائٹل لگ گیا تو آپ کو قبول ہی کرنا ہے، اسے ماننا ہی ہے، گرچہ اس میں کہتے ہیں کہ کسی راوی سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ پروف نہیں ہوا، ثابت نہیں ہو سکا، تو گرچہ امکان کے باوجود بھی اسے قبول کرنا ہے، اسے ماننا ہے، جب تک کہ اس کے خلاف کوئی ایویڈنس نہ مل جائے۔ آپ دیکھیں سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک خاتون فجر کی نماز میں جا رہی ہیں اور وہ شور مچاتی ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے زناکاری ہوئی ہے، صحابہ کرام دوڑ پڑتے ہیں اور موقع پر ایک شخص کو گرفتار کرتے ہیں، 2-4 نہیں، صحابہ کرام کی ایک پوری جماعت گرفتار کرتی ہے، اور عورت کہتی کہ اسی شخص نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ آپ بتائیے، موقع واردات پر رنگے ہاتھوں ایک شخص کو جو بظاہر دکھ رہا کہ رنگے ہاتھوں اس کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو بچانے آیا تھا، وہ اصل مجرم بھاگ گیا، لیکن نہیں، کوئی نہیں سن رہا ہے۔ لڑکی کہہ رہی کہ نہیں یہی تھا، اور فوراً صحابہ کرام پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لایا گیا تو چونکہ یہ 4 بلکہ 4 سے بھی زائد گواہ ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ رجم کر دو۔ آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رجم کر دو اس کو لے جا کے، لیکن جب اس صحابی کو رجم کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو جو اصل مجرم تھا، اصل میں حقیقت میں وہ بھاگ گیا تھا مجرم، تو وہ سامنے آ گیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نہیں چاہتا کہ اس بے گناہ کی جان جائے، اصل جرم میں نے کیا، یہ صحیح بول رہا ہے کہ یہ بے قصور ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا، جس کو بلا وجہ پکڑا گیا تھا اس کو تو چھوڑ دیا، اور جو بعد میں آ کے یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجرم میں ہوں، اسے بھی اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک معصوم کی جان جاتے جاتے بچی، اس نے اعتراف کر لیا تو اس کی بھی جان بچی، چونکہ اس نے معصوم کی جان بچائی اس لیے اس کو بھی معاف کر دیا گیا۔ اس واقعے سے کیا پتا چلتا ہے کہ بھائی 4 گواہ، اتنی بڑی جماعت گواہی دے رہی ہے، لیکن اس میں بھی غلطی کا امکان تھا، لیکن جب سامنے پروف آ رہا ہے، یعنی ثبوت کا جو معیار طے ہے اس معیار پر بات آ رہی ہے، تو ڈیسیژن لے لیا اللہ کے نے کہ جا کے رجم کیا جائے۔ بعد میں اس کے خلاف بات آئی تو اس کو وڈرا کر لیا اس فیصلے کو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بھائی امکان کیسا بھی ہو، لیکن آپ جو ثبوت کا معیار ہے اس معیار پر کوئی بات آپ تک آتی ہے تو آپ کو ڈیسیژن لینا پڑے گا، اسے ایکسپٹ کرنا پڑے گا، اسے قبول کرنا پڑے گا، گرچہ اس میں آپ یہ کہیں کہ امکان ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ امکان کی بات ہوتی ہے ثبوت کے درجے میں، لیکن جب قبول کی بات آتی ہے، ایکسپٹ کرنے کی بات آتی ہے، تو کسی بھی کم سے کم درجے کی روایت، کوئی حسن لغیری تک کوئی روایت پہنچ گئی ہے تو اسے بھی قبول کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ دونوں کا فرق آپ ذہن میں رکھیں۔ جی شیخ سرفراز آپ کچھ کہہ رہے تھے، ایک منٹ تحقیق بھائی، شیخ سرفراز کیا کہہ رہے تھے ان کا بھی جی نہیں، میں بھی تقریباً وہی بات کہنا چاہ رہا تھا جو شیخ کفایت نے کہی ہے کہ آپ مطلب شریعت کے تو قوانین ہے ہی ہیں، آپ دنیا کا پورا نظام دیکھیں نا تو دنیا کا پورا نظام بھی ایسے ہی چلتا ہے۔ آپ سیکولر ملک کے قوانین دیکھیں اور وہاں کی عدالتوں کو جا کر رخ کریں تو کوئی عدالت کسی سزا کو نافذ کرنے کے لیے جن چیزوں کو ایویڈنس مانتی ہے، وہ ایویڈنس کس ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ کیا وہ ایویڈنس غلط نہیں ہو سکتے ہیں؟ کتنی سزاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو قتل کی سزا دے دی گئی تو حالانکہ اس کے پاس جو ایویڈنس تھے ان کے غلط ہونے کا کافی کچھ امکان موجود ہوتا ہے، لیکن فیصلے کیے جاتے ہیں تو امکانات نہیں دیکھے جاتے ہیں۔ وہی جو شیخ نے کہا نا کہ کوئی چیز اگر ہے تو اس میں غالب گمان دیکھا جاتا ہے، تو جو جن چیزوں کو ایویڈنس کہا جاتا ہے وہ ایویڈنس ہوتے ایسے ہی ہیں جو ایک امکان پیدا کرتے ہیں ایک شے کے ہونے کا، لیکن وہ امکان جب غالب گمان میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں، ورنہ دنیا کا کوئی قانون نہیں چل سکے گا، نہ کسی کا نسب ثابت مانا جائے گا، نہ کسی کو کسی جرم کی سزا دی جا سکے گی، نہ کوئی وراثت کے حکام جاری ہوں گے، کیونکہ ہر جگہ پر تو امکان موجود ہے۔ امکان کہاں موجود نہیں ہے؟ ایک قاتل کے بارے میں فیصلہ ہو گیا اس کو سزا دینی، امکان موجود ہے کہ وہ قاتل نہ ہو۔ ایک چور کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ اس کو چوری پر ہاتھ کاٹنا ہے، ممکن ہے کہ وہ چور نہ ہو۔ ایک زانی کے بارے میں فیصلہ ہوگا، ممکن ہے وہ زانی نہ ہو۔ خود قرآن مجید نے جن حدود و قصاص کے لیے جس کا ایک مسلمان کی جان اور مال حرام ہے، پر آپ دیکھیں گے کہ حدود و قصاص میں جن چیزوں کے لیے اصول ضابطے طے کیے گئے ہیں ایویڈنس کے، ان میں سے کہیں نہ کہیں امکان موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، 4 سچے لوگ جب گواہی دیں گے تب جا کر کے ان کی بنیاد پر رجم کیا جائے گا، پر کیا یہ ممکن نہیں کہ 4 سچے لوگ بھی جو ہے وہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، جیسا کہ شیخ کفایت نے کہا، یا 4 سچے لوگ جھوٹ بھی تو بول سکتے ہیں بھائی، عمومی زندگی میں سچے ہیں، لیکن کیا اس بات کا امکان نہیں کہ 4 سچے لوگ مل کر کے جھوٹ بول دیں؟ تو
امکانات کا تو ایک بڑا جال ہے اور ایک بہت بڑا اسکوپ ہے. اگر صرف دین میں اس کو کیوں لاتے ہیں؟ پھر دنیا کے معاملات میں بھی اب جب امکانات پر فیصلہ کرنا شروع کریں گے تو نہ کسی کا نسب ثابت ہو پائے گا، نہ کسی کی ملکیت ثابت ہو پائے گی. آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس کی ملکیت ثابت کرنے کے لیے جو پروف ہے وہ بھی تو نقلی ہو سکتے ہیں، اس میں بھی تو امکان ہے کہ جھوٹ بولا گیا ہو. تو اس طرح سے تو صرف شریعت نہیں، پوری دنیا کا کوئی نظام نہیں چلے گا اگر آپ امکانات تلاش کرنے لگیں گے. تو اس لیے اس طرح کے لوگوں سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. میں اس لیے عام طور پہ یہ بات کہتا رہا ہوں کہ بعض مرتبہ جو بات کہی جاتی ہے وہ سچ ہوتی ہے، لیکن اس سچ کے ذریعے سے جو بات ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا جو مقصود ہوتا ہے وہ باطل ہوتا ہے، جس کو علماء کہتے ہیں نا کلمۃ حق اریدا بہا الباطل، حق کلمے کے ذریعے سے باطل مراد لینا. تو یہ جو ہمارے یہاں پر منکرین حدیث اور نیم روافظ، ان دونوں کے زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے جو اپنے آپ میں صحیح ہے، لیکن اس جملے کے ذریعے سے جو ان کا مقصد ہوتا ہے، جو ان کی مراد ہوتی ہے وہ باطل ہوتا ہے. ہمارے یہاں منکرین حدیث کہیں گے محدثین بھی تو انسان تھے، اور جو روافظ ہیں، نیم روافظ ہیں، وہ کہیں گے کہ صحابہ بھی تو انسان تھے. بظاہر ان دونوں جملے صحیح ہے کہ صحابہ بھی انسان تھے، یہ بھی صحیح ہے کہ محدثین بھی انسان تھے، پر یہ دونوں جملے پیش کر کے جو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں نا، جو ان کی مراد اور مقصود ہوتا ہے وہ باطل ہوتا ہے. صحابہ انسان تھے لیکن صحابہ عام انسان نہیں تھے، محدثین انسان تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی جو کمالات ہیں، جو معیار ہے، اس سے اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کسی چیز کو تسلیم کرنے کو معیار نہیں بنایا. انسانوں ہی کا بنایا ہوا جو بہترین سے بہترین نظام ہو سکتا ہے سچ کو جھوٹ سے الگ کرنے کا، وہ نظام علم حدیث میں موجود ہے. تو اتنی تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہم کو مکلف بنایا ہے، اس تحقیق کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے سوال نہیں کرے گا. بارک اللہ فیک. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں غالب گمان کے ذریعے جو چیز ثابت آتی اسے قبول کرنے کا وصول دیا ہے. میں نے ایک واقعہ بیان کر چکا ہوں، ایک اور واقعہ سن لیجئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیان کا واقعہ. جی. یعنی ایک میاں بیوی کے بیچ میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ زنا کا، بدکاری کا. شوہر جو صحابی ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میری بیوی نے بدکاری کیا، فلاں آدمی نے اس سے زنا کیا، کسی سے بدکاری کروائی. بیوی کیا کہتی ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ آیا تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4747 اللہ نے فرماتے ہیں ان اللہ یعلم ان احدکما کاذب فہل منکما طائب. آپ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹ بول رہا ہے، کوئی ایک جھوٹ بول رہا ہے. تو کیا تم دونوں میں سے خود کوئی توبہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ خود توبہ کر لے، اچھی بات ہے. اس واقعے سے کیا پتا چلتا؟ اللہ کے رسول دو میں سے کسی ایک کو صاف کریں کہ کوئی نہ کوئی ایک جھوٹا ہے، یا تو بیوی یا تو شوہر. اس واقعے میں اللہ کے نبی نے کنفرم کر دیا کہ جھوٹ بولا ہے. لیکن کیا اس واقعے کے بعد یعنی پتا کیا چلا کہ ایک صحابی ہے، صحابیہ ہیں، جھوٹ بولنے کا امکان دکھ گیا، پروف ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہہ دیا تم دونوں میں سے کسی نے جھوٹ بولا ہے. لیکن کیا اس واقعے کے پیش آنے کے بعد اللہ کے نبی نے آگے کہہ دیا کہ اب اگر کوئی صحابی صحابیہ بیان کرے تو مت یقین کرو، آ کے مجھ سے جب تک مجھ سے نہ سنو، ان کی بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں رہ گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں. تو اس طرح کے واقعات کہیں پیش آتے ہیں، مطلب امکان رہتا ہے، لیکن امکان کے باوجود اللہ کے نبی نے اصول کیا دیا کہ قبول کرنا ہے. بلکہ الصحابۃ کلھم عدول، تمام صحابہ عادل، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے. اس ایک واقعے کو چھوڑ کر باقی کسی بھی صحابی پر کوئی نقد نہیں کیا گیا. اللہ کے رسول نے اپنی حیات میں ان کو قابل اعتماد بتایا، ان کی بات ماننے کے لیے کہا، ان کو معلم بنا کر بھیجا، کہیں قاضی بنایا، کہیں کچھ بنایا، کہیں امیر بنایا، کہیں جو ہے کمانڈر بنایا فوج کا، سب کچھ ذمہ داریاں سونپی، فیصلہ کرنے کا حق دیا، اجتہاد کرنے حق دیا، سب کچھ دیا. لیکن یہ نہیں کہا کہ چونکہ امکان ہے اس لیے ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، ہرگز نہیں. تو محض امکان کی وجہ سے نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے اپنے دور میں جو اصول دیا ہے کہ آپ کو ظن غالب یعنی غالب بنیاد پر جو بات آ رہی ہے اسے ایکسپٹ کرنا، اسے ماننا، یہ اصول نبی کا دیا ہوا اصول ہے، محدثین کا بنایا ہوا نہیں ہے، نبی کا دیا ہوا اصول ہے. اچھا، خود صحابہ کا بھی تعامل رسول اللہ کے زمانے میں یا رسول اللہ کے بعد آپ دیکھیں، مطلب صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، ایک صحابی آ کر کے پیچھے سے کہتے ہیں کہ قبلہ تبدیل ہو گیا. بھائی ایک آدمی کے قول میں غلطی ہو سکتی ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں امکان ہے، اور وہ شرعی مسئلہ ہی ہے. یہاں پر بات ہو رہی کہ شرعی مسائل میں جو ہے وہ خبر واحد کو قبول کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا. تو یہاں تو ایک دم خبر واحد ہی ہے، یعنی ایک ہی آدمی آ کر کے کہہ رہا ہے کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے. اس ایک آدمی کے کہنے پر پوری جماعت نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا. حالانکہ امکان موجود تھا کہ وہ آدمی غلط کہہ رہا ہو، پر عین نماز میں یعنی یہ اتنا یقین کا فائدہ دے رہا تھا خبر واحد کی صحابہ کرام نے نماز کے ختم ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا کہ نماز ختم ہو جائے پھر تحقیق کریں کہ یہ واقعتاً یہ خبر صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے.
یعنی خبر واحد کی بھی 3 درجات ہوتے ہیں، مشہور، عزیز، غریب. تو یہ تو غریب حدیث تھی بالکل. خبر واحد کا سب سے نچلا درجہ کہ جہاں پر کسی سند میں طبقے میں ایک ہی راوی پایا جا رہا ہے. تو صرف خبر واحد نہیں تھا، یہ تو ایک غریب حدیث تھی جس میں ایک ہی فرد آ کر کے بتا رہا ہے کہ اللہ قبلہ تبدیل ہو گیا. پر اس کی بنیاد پر صحابہ نے عین نماز میں قبلہ تبدیل کر لیا، نماز میں قبلہ تبدیل کر لیا. اگر یہ عمل غلط ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے، روکتے، کہتے کہ بھائی تمہارا یہ طریقہ غلط تھا. پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا، بلکہ کتنے معاملات میں رسول اللہ ایک آدمی کو بھیجتے ہیں. جیسے ابھی اس سے پہلے ایک حدیث آئی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو امیر بنا کر کے بھیجا، تو پیچھے سے حضرت علی کو بھیجا کہ وہ 3 اہم اعلانات کریں. صرف ایک آدمی کو بھیجا، بس یہ تھا. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ اعلان میرے خاندان کو ہی فرض کر سکتا ہے. تو حضرت ابوبکر کو آگے بھیج دیا، پیچھے اکیلے حضرت علی گئے اور انہوں نے وہ اعلانات کیے جو معاہدوں کو ختم کرنے کے اعلانات تھے. اور اس میں یہ اعلان تھا کہ آج کے بعد سے کوئی جو ہے وہ ننگا ہو کر کے کعبہ کا طواف نہیں کرے گا، کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. جن قبیلوں سے ہمارے معاہدے ہیں 4 مہینے کی مہلت ان کو دی جا رہی ہے، اس کے بعد وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا. اور جن سے متعین کوئی مدت معلوم ہے تو ان کو مدت تک ان کا معاہدہ چلے گا. یہ کتنے اہم ترین اعلان تھے، یہ شرعی اعلانات تھے، یہ سیاسی اعلانات تھے. پر رسول اللہ نے صرف ایک فرد کو بھیجا یہ تمام اعلانات بتانے کے لیے، اور وہ ایک فرد گیا، اس نے اعلان کیا. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ایک فرد کے اعلان سے ہم کیسے مان لیں، اس میں غلطی کا، جھوٹ کا امکان ہے. سب نے تسلیم کیا. رسول اللہ کی وفات کے بعد جو ہے وہ قریش کے اختلاف ہوا خلافت کے بارے میں کہ امیر کون بنے گا. ایک حدیث ایک صاحب نے غالباً حضرت ابوبکر نے پیش کر دی، علیہ بن قریش، سارے لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں بھائی اب اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ خلیفہ کون بنے گا، مطلب صورتحال یہ آ گئی تھی کہ تلواریں نہ نکل جائیں. اور صرف ایک حدیث آئی اور سارے اختلاف ختم ہو گیا. تو آپ صحابہ کا، رسول اللہ کے زمانے کا تعامل بھی یہ دیکھیں گے تو کسی نے بھی ایسے یقین کا دعویٰ نہیں کیا جو متواتر حدیث سے ہی ثابت ہوتا ہے، تبھی جا کر کے دین کے مسائل اس کو تسلیم کیے جائیں گے. خبر واحد سے جو یقین حاصل ہوتا ہے، جو علم حاصل ہوتا ہے، اس کو بھی لوگوں نے دین کے لیے ایک معیار مانا ہے. اچھا ایک چیز یہ بھی کہ یہ منکرین حدیث یا جو اس فکر کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، محدثین کے جو اصول ہوتے ہیں جیسے کہ کلمۃ حق ورد بہ الباطل اس کو ذکر کرتے ہیں اور اس اصول کو پھر اپنے رنگ میں پیش کرتے ہیں. ابھی ایک اصول کا ذکر ہو گیا یہاں پہ، ایسے ہی ایک اور اصول ہے جیسے یہ کہ مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو حدیث کو دیکھنے والا ہوتا ہے تو حدیث ضعیف ہے یا صحیح وہ ہیرے کی جوت دیکھ لیتا ہے، یعنی وہ پہچان لیتا ہے دیکھ کر کے کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہو سکتی ہے اور پھر یہ پہچان لیتا کہ نہیں یہ حدیث صحیح لگ رہی ہے. اب کہا کہ جب اعتراض ہوا تو کہا کہ بھئی یہ بات تو محدثین نے ذکر کی ہے. بھئی محدثین نے جو بات ذکر کی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کس پس منظر میں ہے، وہ ساری چیز دیکھنی ہے. محدثین نے بات ضرور کہی ہے کہ ضعیف حدیث کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، صحیح حدیث کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے اور اسے جو ماہر ہوتا ہے وہ پہچان لیتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ پہچانے گا کون؟ بھائی وہ محدث ہوگا جس نے بڑا رسوخ پیدا کیا ہے، جس کا بڑا تجربہ ہے، حدیثیں جس کی نظر سے گزرتی رہی ہیں، اصول حدیث کا گہرا علم ہے وہ، اور پھر وہ فائنل نہیں ہے. یعنی ایک تو یہ کہ اس کا تجربہ اور گہرا علم، دوسرا وہ کوئی فائنل اصول نہیں، وہ پہچان لیا، اس کو محسوس ہو گیا ضعیف لگ رہی ہے، اب وہ تحقیق پہ لگ گیا. بھی جیسے ایک سونار ہے، آپ اس کے پاس ایک لے کر کے گئے کوئی چیز، اب آپ نے سونار کو دکھایا، سونار نے دیکھتے ہی کہا بھائی یہ جو ہے نا گڑبڑ لگتا ہے، لیکن ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو کینسر لگ رہا ہے، لیکن ٹھیک ہے میں رپورٹ لکھ رہا ہوں، جا کر کے آپ چیک کروا کے آئیے. اب آپ چیک کروا کے آئے، ڈائریکٹ وہی چیز نکلی. بہت دفعہ آپ چیک نہیں کروا پا رہے ہیں، ڈائریکٹ ڈاکٹر کینسر کی دوا چالو کر دیتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہے، لیکن حق الیقین کے لیے ایک رپورٹ بھی مانگ رہا ہے. تو محدثین کے جو اصول ہیں ان اصولوں کو محدثین ہی کے اصولوں کی روشنی میں سمجھیے. محدثین کے اصول کو اپنے ہوائے نفس کے لیے، انکار حدیث کے لیے جو استعمال کرتے ہیں منکرین حدیث، اور اس میں بعض دفعہ ہمارے بھائی بھی شامل ہیں، احناف کے یہاں بھی یہ اصول برے طور پہ یا غلط طور پہ لا کر کے استعمال کر لیتے ہیں اور بعض دفعہ بعض حدیثوں کے انکار کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو چیز ہوتی ہے صحیح لیکن اس کو پیش کیا جاتا ہے غلط، سمجھا جاتا ہے غلط تناظر میں اور پھر لوگوں کو بھٹکایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور تحقیق بھائی امید کرتا ہوں آپ کو سوال کا جواب ملا ہوگا. میرے بھائی میری بہنیں آپ میں سے جو لوگ تھوڑے سوچ رہے ہوں گے ہو کیا رہا ہے بھائی، یہ جو باتیں تھی نا، یہ جو انکار حدیث والے لوگ ہیں نا ان کی بنیاد کو ہلانے والی باتیں تھی، یعنی ان کی پوری پیٹھ توڑنے والی بات تھی. جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، جن بنیادوں پہ انکار کرتے ہیں، ان کی سب سے اہم بنیادوں میں سے کئی ساری اس جواب میں کور ہوئی. بہت قیمتی جواب تھا یہ.
اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ i+TV 10,000 سپورٹرز کیمپین۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ i+TV بہت ضروری کام کر رہا ہے؟ آج اسلام کے خلاف اتنے اعتراض اٹھ رہے ہیں، i+TV ان کا جواب دیتا ہے پروف کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے؟ i+TV کو 10,000 سپورٹرز کی ضرورت ہے جو ہر مہینے اپنی طاقت کے مطابق سپورٹ کریں۔ اتنے بڑے نیٹ ورک کے لیے لگاتار سپورٹ کی ضرورت ہے۔ واٹس ایپ پر صرف ایک میسج بھیجئے، I support i+TV۔ میں i+TV کے ساتھ ہوں۔